سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے۔ ائمہ اکرام نے شفا یابی کے لیے سورہ حمد پڑھنے کے لیے مختلف طریقے اور وظیفے بتائے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی دعاؤں کے حصار میں پروگرام دعا کے ساتھ میں ہوں فائزہ جنید۔ وہ معبود برحق جو انسان کی اندھیری راہوں کو روشنی عطا کرتا ہے، جو اس کی آرزوئیں پوری فرماتا ہے، جو انسان کی پکار سنتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، حاجتیں اور امیدیں برلاتا ہے۔ دعا اس رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ یہ تقرب قلب کو زندہ و نورانی بنا دیتا ہے، انسان کا من باطنی اور روحانی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے۔ یہ رب کے خزانوں کی کنجی ہے۔ یہ قرآن کا مقدمہ اور افتتاحیہ ہے۔ ساری آسمانی کتب کا سردار قرآن ہے۔ قرآن کی سردار سورہ فاتحہ ہے۔ اسی لیے اسے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا مغز یعنی نچوڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں۔ یہ سورہ حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل نہیں ہوئی، بلکہ وہ فرشتے لائے جو زمین پر پہلی مرتبہ آئے تھے۔ یہ سورت مکمل نازل ہوئی۔ اس سورت کی عظمت کے حوالے سے رسول خدا کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ سورت ہے جس کی مثال نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ ہی زبور میں اور نہ ہی قرآن میں۔ اس کی دوسری مثال موجود ہے، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوا۔ علماء و مشائخ نے اس سورت کے بہت سے نام بیان فرمائے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ حمد، ام الکتاب، سورہ کافیہ، سورہ شفا اور سورہ دعا۔ سورہ حمد رب کائنات کا کلام ہے۔ اگر ہم غور کریں تو لگتا ہے کہ یہ سورہ دراصل کسی انسان کامل کی صدائے حال ہے۔ یہ سورہ ترجمہ ہے انسان کامل کی زندگی کا۔ یہ کسی اور کی آرزو ہے، کسی کی تمنا ہے، یہ کسی اور کی دعا ہے، جو خدائے لم یزل کو اتنی پسند آئی کہ اسے اپنے کلام کا روپ دے دیا۔ یہ انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ سورہ دراصل صدائے محمد ہے۔ خدا نے مجھے سورہ حمد عطا کر کے خصوصی احسان جتایا ہے اور اسے قرآن کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ یہ سورہ عشق کے خزانوں میں سے اہم ترین خزانہ ہے۔ سورہ حمد روح نماز ہے، اس کے بغیر نماز ناقص ہے۔ یہ دراصل جو ہر نماز ہے، حدیث رسول ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو خدا تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس نے میری حمد بیان کی۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے، اس نے میری ثنا بیان کی۔ اس نے مالکی یوم الدین کہا، اس نے میری بندگی کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اب معاملہ اس بندے اور میرے درمیان ہے، اور یہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے کہ اے خدایا مجھے سیدھے رستے پہ چلا، ان کے رستے پر جن پر تیرا انعام تھا، ان کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب تھا، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ خداوند قدوس فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے، اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی۔ دوسری روایت میں ہے، پورے قرآن کا ثواب ہے۔ دعائیں کامیابی کی اور فلاح کی چابیاں ہیں۔ شرط دعا کے سلیقے سے آشنائی ہے۔ جس طرح زندگی گزارنے اور عبادات کے آداب ہیں،
اسی طرح دعا کے بھی آداب ہیں۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم آداب دعا کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ حیرت سے بولے مولا دعا کے آداب؟ مولا نے فرمایا جس طرح نماز کے آداب ہیں اسی طرح دعا کے بھی آداب ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں جلد سنی جائیں تو اس طریقے کو اپناؤ، جب تم دعا مانگو تو پہلے خالق اکبر کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد وحدانیت کا اقرار کرو، پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجو، اس کے بعد خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، گناہوں کا اقرار کرو، ان پر ندامت کا اظہار کرو، پھر خدا سے دعا مانگو۔ خداوند تعالیٰ نے سورہ حمد میں دعا کے آداب بھی سکھائے ہیں، اسی لیے صاحبان معرفت لوگوں نے فرمایا ہے کہ دعا سے قبل سورہ حمد ضرور تلاوت کریں، یہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کی ضامن ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ اس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ پاک پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے۔ ائمہ اکرام نے شفا یابی کے لیے سورہ حمد پڑھنے کے لیے مختلف طریقے اور وظیفے بتائے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جسم کے کسی حصے میں درد ہو یا کوئی اور بیماری اپنے گریباں میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اول و آخر درود پاک اور آغاز میں بسم اللہ کے ساتھ 41 بار سورہ حمد کی تلاوت کرنے والا زندگی کی ہر تکلیف، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ روایت میں آیا ہے جو شخص روزانہ سورہ حمد اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر پر پھونک دے وہ گھر چوری اور ڈاکے سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمان معصوم ہے اگر سورہ حمد 7 مرتبہ پڑھ کر مردے پر پھونک دی جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو اس پر حیران نہ ہو۔ سورہ حمد کی عظمتیں اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ حمد کی تفسیر بیان کروں اور وہ لکھ دی جائے تو 70 اونٹوں پر لاد دی جائے گی۔ خدائے بزرگوں برتر ہمیں سورہ حمد کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام اس دعا پر ختم کرتے ہیں، اے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں، ہمیں اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر کجی اور اندیشوں سے بچا، ہماری گردنوں کو اپنے غضب اور عذاب کے بندھنوں سے آزاد فرما۔ اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور اپنی رحمت میں ہمارا بھی حصہ مقرر فرما۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔